سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 26۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون۔ اولم یہد لہم، کیا یہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، جو اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے؟ انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ہم ہی چلاتے ہیں پانی کو سخت زمین کی طرف۔ فنخرج به زرعا، اور پھر ہم ہی نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے غلے اور اناج کو۔ تأکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحِ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلے کا دن؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل یوم الفتح، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو فیصلے کا دن ہوگا، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کوئی نفع نہیں دے گا کافروں کو ان کا ایمان، ولا هم ينذرون، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، سو آپ بھی ان سے اعراض کیجئے۔ وانتظر، اور انتظار کیجئے۔ انہم منتظرون، یقیناً یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ سجدہ کی آخری آیات ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ میں تو اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام کی صورتحال کو بیان کر کے ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بارشوں کے نظام کو بیان فرمایا ہے، اور آخر میں ان لوگوں کے اس سوال کا جواب ہے
کہ اگر حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہی ہے تو بتاؤ وہ فیصلہ کب ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اقوام عالم کی بات کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اولم یہد لہم، کیا یہ لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ان کی ہدایت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ یہ ذرا ماضی پہ نظر دوڑائے، پچھلی قوموں کے حالات و واقعات کو دیکھیں، جس طرح آج زمین پر یہ بھنے خاں بنے ہوئے ہیں، آج زمین کے چودھری اور وڈیرے اور نواب اور خوان یہ بنے ہوئے ہیں، جس طرح آج ان کو سلطنت، اقتدار، مال و دولت اور سب کچھ حاصل ہے، کبھی ایسے ہی اور لوگ بھی تھے، پہلی قومیں بھی تھیں، قوم عاد، قوم ثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، نمرود، فرعون، یہ بھی کبھی اسی زمین پر اسی طرح یوں سمجھتے تھے کہ ہم ہی مالک ہیں، ہمارے بعد کوئی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قرون قرن کی جمع ہے، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرن قوم کو بھی کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد قوم ہے۔ کتنی قومیں ان سے پہلے گزر چکی جو تباہ و برباد ہو گئی، حالانکہ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی انہی کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، مطمئن تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، خوشحال لوگ تھے، دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی فراوانی، ترقی، عروج ان کو اللہ پاک نے دیا ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نمائندوں کی بات نہیں مانی، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے، ظلم، ستم اور بے حیائی کے کاموں میں لگ گئے، اور اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پہ چلانے کی بجائے اپنی مرضی پہ چلنے لگ گئے، میرا جسم، میری مرضی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، نام و نشان تک مٹا دیا۔ آج کہاں نمرود، کہاں ہے فرعون، کہاں ہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے؟ تو کیا یہ قریش مکہ، یہ عرب کے لوگ یہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی پتہ کی باتیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، جس طرح یہ قرآن کریم کی ہدایات اس زمانے کے لوگوں کو جھنجھوڑتی تھی، یہ آج ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ کہ تم آج سے پہلے کے لوگوں کو دیکھو، ابو جہل کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، کہاں گیا ہے؟ ابو لہب سردار تھا، خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، کہاں گیا؟ نام و نشان تک مٹ گئے۔ اقتدار والے، جدراہٹ والے، ملک والے، مال والے جب اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ آج کے لوگ اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ افلا یسمعون، اللہ فرماتے ہیں ان واقعات کو سن کر سنی انسنی کیوں کر دیتے ہو؟ کان بند کیوں کر لیتے ہو؟ عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس لیے اس کو یوں فرمایا کہ سنتے کیوں نہیں؟ حالانکہ سنتے تو تھے، لیکن ایک آدمی سن کر مانے نہ تو سننے کا کیا فائدہ؟ جیسے ہم اپنے کسی شاگرد کو یا بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں تو میری گال نہیں سن دی، حالانکہ وہ سن تو رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں سنتی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تو عمل کیوں نہیں کر رہا؟ اگر سن رہی ہے تو مان کیوں نہیں رہا؟ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں فلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی سن کے بھی ان کو
اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ یہ تو اقوام عالم کی بات کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بارش کے نظام کو ذکر کیا۔ فرمایا یہ اس بات کو دیکھتے نہیں؟ چلو یہ تو سننے والی باتیں تھی، یہ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اولم یرو، کیا اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ انا نسوق الماء الی الارض الجرز، سخت پتھریلی اور چٹیل زمینوں پہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ بارشوں کا نظام صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ بارش برسانا شروع کر دے، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور وہ نہ برسائے تو دنیا کی کوئی طاقت بادلوں سے بارش کو برسا نہیں سکتی۔ یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے ہم پتھریلی اور سخت زمین پہ بارش برساتے ہیں۔ الی الارض الجرز، جرز اس زمین کو کہتے ہیں جو سخت ہو، بارش کو برداشت کر سکے۔ بعض زمینیں نرم ہوتی ہیں، ان نرم زمینوں پہ بارش ہو تو زمین میں تباہی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، عمارتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، درخت اکھڑ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جب انسانوں سے راضی ہوتے ہیں تو بارشیں ایسی زمینوں پہ برستی ہیں جو بارش کو برداشت کر لیتی ہیں، جو سخت زمینیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ پانی چلتا چلاتا نرم زمینوں کی طرف آتا ہے، اور فنخرج بہ زرعا، ان نرم زمینوں سے کھیت کھلیان اور باغات، غلے اور اناج اور فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد مصر کی زمین بھی ہو سکتی ہے۔ مصر کے اندر بارشیں عام طور پہ بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ مصر کی زمین نرم ہے، تو اللہ رب العالمین بلاد حبشہ کے اندر بارشیں برساتے ہیں، اور وہاں سے دریائے نیل کے ذریعے مصر تک پانی پہنچتا ہے جو مصر کو سیراب کرتا ہے، اور وہاں پہ باغ و بہار لہراتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مصر کے لوگ بارشیں نہ ہونے کے باوجود ہر سال تازہ پانی بھی ان کو ملتا ہے، اور تازہ اور نئی مٹی بھی ان کو ملتی ہے۔ اللہ پاک وہاں سے مٹی، زرخیز مٹی کو بہا کر مصر کے علاقوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ پانیوں کو چلانے والا، اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور علماء فرماتے ہیں اس سے مراد خاص مصر کی زمین ہی نہیں بلکہ دنیا میں کئی مقامات پہ ایسے ہی ہے کہ جب اللہ پاک زمین والوں کے اعمال سے راضی ہوتے ہیں تو پھر بارشیں پہاڑوں پہ برستی ہیں، ایسی جگہوں پہ برستی ہیں جہاں تباہی کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور پانی میدانی علاقوں کو سیراب کرتا ہے جس سے نقصانات بھی نہیں ہوتے اور فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین انسانوں سے، زمین والوں سے، لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے کی بجائے غیر کا نظام چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر بارشوں سے تباہیاں ہوتی ہیں، پھر بارشیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ ہمارے اللہ پاک فرماتے اس نظام کو دیکھو میں نے کیسا یہ نظام بنایا، اس پانی کے ذریعے سے کھیت نکلتے ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں، غلہ اور اناج نکلتا ہے، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے یہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ جانوروں کی بھی خوراک ہے اور خود ان کی اپنی بھی خوراک ہے۔ افلا یبصرون، اللہ پاک فرماتے کیا اس بات کو یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ کیا یہ ان کی نظروں کے سامنے نہیں سب کچھ ہو رہا؟ یہ سسٹم اور نظام ان کی آنکھوں سے گزرتا نہیں؟ پھر کیوں یہ اندھے بن جاتے ہیں؟ کیوں نہیں اس پہ غور کرتے؟
اور جب کبھی ان سے بحث و مباحثہ ہو کہ بھائی مان جاؤ، اللہ کی مان لو، ورنہ قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب کا دن آئے گا، عذاب آ سکتا ہے، تو کافر لوگ، ضدی لوگ، ڈھیٹ لوگ، ہٹ دھرم لوگ اس قدر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے کہ بجائے ڈرنے کے کہتے متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو بتاؤ، تاریخ دو، ڈیٹ فکس کرو کہ کب فتح کا دن ہوگا، فتح کب آئے گی، یہ فیصلہ کب ہوگا۔ اس فتح سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں کہ فتح بدر مراد ہے، بدر کے دن کی فتح، بعض فرماتے فتح مکہ مراد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ جس دن فتح کا دن ہوگا لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کافروں کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان تو اب لاؤ، بن دیکھے لاؤ، فیصلہ نہیں ہوا اب مانو کہ اللہ صحیح کہہ رہے، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے، لیکن جس دن آثار عذاب شروع ہو جائیں گے تو پھر مانو گے تو پھر ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا، پانی میں ڈوبنے لگا، تو اس نے بھی کیا کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کو کیا کہا گیا آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے نافرمانی کرتے رہے اور غنڈہ گردی اور بدماشی کرتے رہے، اور اب کہتے میں ایمان لاتا ہوں، اب تمہارا ایمان کوئی قابل قبول نہیں۔ فرمایا جس دن وہ فتح کا دن آ جائے گا، فیصلہ شروع ہو جائے گا، تو پھر تو کافروں کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ ہی پھر ان کو مہلت دی جائے گی۔ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد بدر کا دن ہے یا فتح مکہ کا دن ہے، تو ان دنوں کے اندر تو جو ایمان لائے ان کا ایمان قابل قبول ہوا۔ فتح مکہ کے دن 2000 سے زائد لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایمان لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے سن 8 ہجری میں، تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کی تعداد 10,000 تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اس کے 1-1.5 سال کے بعد جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد ایمان لائی، یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائی، جبکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فتح کے بعد ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد حقیقت میں قیامت کے دن کی فتح ہے، کہ جب قیامت آ جائے گی، یا اگر اس سے مراد دنیا کے اندر فتح ہو تو پھر وہ لوگ جو مر گئے، جو حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے، ان کا ایمان لانا اب کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا ماننا اب کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو نہ قیامت کے دن، بڑی قیامت کے دن ایمان کوئی فائدہ مند ہوگا، نہ ہی موت یعنی چھوٹی قیامت کے وقت ایمان کوئی فائدہ مند ہوگا، اور نہ ہی پھر اس کے بعد کسی کو مہلت دی جائے۔ ایمان قبول کرنا ہے، ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، تو موت سے پہلے وقت۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب جان نکلنا شروع نہ ہو جائے، اور جب آثار شروع ہو جاتے، فرشتے نظر آنے لگ جاتے، آخرت کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، پھر دیکھ کے لاکھ دفعہ کہے جی اب مانتا ہوں، اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے مانو، جب وہ فتح کا دن شروع ہو گیا تو پھر تو تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی تمہیں مہلت دی جائے گی۔
پہلے مانو اگر ماننا ہے۔ اب موقع ہے، اب آنکھیں بند کر کے اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرو، اب فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب آپ بھی ان سے اعراض کریں، آپ بھی ان سے اعراض کریں۔ اس کو سادہ لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ دفع کریں ان کو، آپ پرواہ چھوڑ دیں ان کی، آپ بھی جیسے ان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ بھی دفع کریں ان کو، چھوڑیں ان کو، ان کی زیادہ پرواہ نہ کریں۔ وَانْتَظِرْ، اور انتظار کریں، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یہ لوگ بھی انتظار کریں۔ میرے محترم دوستو، یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، یہ ہدایت میرے اور آپ کے لیے بھی، آج دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ ہم دعوت تو ضرور دیں، لیکن اگر کوئی ہم سے پیسے الجھے، ٹکرائے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم بد زبانی، بد اخلاقی، یا ہم اس کو جو ہے برا بھلا گالم گلوچ کی بجائے ہم اس سے اعراض کریں، ہم اس سے پہلو طے کر دیں، چھوڑ دیں اس کو کہ جاؤ بھائی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو وہاں لگ پتہ جائے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج اگر ہم قرآن و سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر ہمیں کافروں کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں مر رہے ہیں، کہاں کب رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پہ یقین اور تازگی نصیب فرمائے اور بشاشت قلبی نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے اللہ رب العالمین ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت مبارکہ مکمل ہوئی، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورت السجدہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت مبارکہ، علماء فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھے بغیر اس سورت مبارکہ کو اور سورت ملک تبارک الذی، دونوں کی 30 آیات ہیں، ان کو پڑھے بغیر آپ سویا نہیں کرتے تھے جب تک ان کو پڑھ نہیں لیتے تھے۔ تو میں اور آپ بھی یہ عادت بنا لیں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک ان دونوں سورتوں کو پڑھ نہیں لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سوئیں گے نہیں۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، اور میں ایک شخص جو ہے اس سورت کو پڑھا کرتا تھا، لیکن عملی اعتبار سے وہ کوئی بہت اچھے عملوں والا نہیں تھا۔ جب قبر میں رکھا گیا تو عذاب قبر اس کے پاس آیا اس کو پکڑنے کے لیے، تو یہ سورت مبارکہ ایک پرندے کی شکل میں آئی اور اس پڑھنے والے کے اوپر پر پھیلا کے بیٹھ گئی اور عذاب قبر کو کہنے لگی کہ میں اس کو عذاب اس تک نہیں پہنچنے دوں گی کیونکہ یہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اور فرمایا یہ سورت اور تبارک الذی، یہ دونوں صورتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ شخص ہمیں پڑھا کرتا تھا، یا تو ہماری سفارش قبول کر اور اس کو معاف کر دے، یا پھر ہمیں اپنی کتاب سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین ان صورتوں کو تو اپنی کلام سے نہیں نکالیں گے، لیکن ان کی سفارش قبول کر کے ان کے پڑھنے والے کی بخشش کر دیں گے۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی سب نیت بھی کریں اور عمل بھی کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ان صورتوں کو پڑھ کے سویا کریں۔ اور آسان ترتیب اس کی یہ ہے، اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ زبانی یاد ہے تو اس کو عشاء کی سنتوں اور وطروں میں پڑھ لیا، سنتوں میں اور وطروں میں یہ دو صورتیں پڑھ لیا کریں، تو یہ صورتیں بھی پڑھی جائیں گی اور سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، وطر بھی ادا ہو جائیں گی، تو آسانی کے ساتھ اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جمعہ کے دن
فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سنتوں کو زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم